وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਦਾ ਹੈ ਲਾਲ. ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਕਰ. ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਦਾ ਹੈ ਲਾਲ. ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਵੇ ਮਿਸਾਲ. ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਨਬੀ. ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਨਬੀ. ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਨਬੀ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ. ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ. ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਵੇ ਮਿਸਾਲ. ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਦਾ ਹੈ ਲਾਲ. ਬੜੀ ਆਨ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ. ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਕਾ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਕਾ ਜਿਬਰੀਲ ਸਿਖਾਦਮ ਨਾਲ. نہیں رب نے بنایا کوئی جد دنیا دوے مثال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیاری نظر. جی شروع کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ وعلیکم السلام. جی کیسے؟ لو جی پھر آ رہا ہے آج باب سجود القرآن. قرآن کے سجدوں کا بیان. سجدہ تلاوت. کتنے ہیں قرآن میں سجدے؟ 15. ٹھیک ہے. آج 14 نہیں کہنا. چلے الفصل الاول. پہلی فصل. عن ابن عباس قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا. آپ کے ساتھ سجدہ کیا مسلمانوں نے اور مشرکوں نے. والمشرکون والجن والانس. جنوں نے انسانوں نے سب نے سجدہ کیا. رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ قال سجدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور سورہ علق میں. آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی اور سجدہ کیا. حوالہ رواہ مسلم. روایت کیا اس کا مسلم نے. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی عید پڑھتے، ہم آپ کے پاس ہوتے، آپ بھی سجدہ کرتے، ہم بھی سجدہ کرتے. فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موعظا يسجد. ہم بھیڑ کر دیتے یہاں تک کہ نہ پاتا
کوئی ایک اپنی پیشانی کے لیے جگہ سجدے کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے۔ نزدہمو، اس کا معنی کیا کیا ہے؟ ہم بھیڑ کر دیتے، ازدحام سے۔ نزدہمو جمع متکلم فعل مضارع معلوم باب افتعال، متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ وعن زید بن ثابت قال قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام پر سورہ نجم پڑھی، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا حوالہ متفق علیہ۔ کیوں جی؟ پیچھے تو آیا ہے آپ نے سورہ نجم پڑھی، جنوں نے، انسانوں نے، مسلمانوں نے، سب نے سجدہ کیا۔ یہاں آپ خود نہیں کر رہے، نجم ہی پڑھی ہے نا، سورہ نجم پڑھی، سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بتائیں کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں آپ کے پاس۔ اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت آپ باوضو نہیں تھے، آپ وضو کی حالت میں نہیں تھے۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو سجدہ تلاوت ہے نا، اس کا فی الفور کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سجدہ آپ نے کیا ہے لیکن فی الفور نہیں کیا۔ چلے۔ وعن ابن عباس قال السجدۃ سعد لیس من عزائم السجود۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سورہ صاد کا سجدہ یہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے۔ سورہ صاد میں سجدہ ہے نا، واستغفر ربہ، ہاں بس آگے ہے سجدہ۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ 23ویں پارے میں۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ فریہ ماشاءاللہ حافظہ ہے جی، حافظہ ہماری حافظہ نے بتا دیا ہے۔ وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، اور میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو آپ سورہ صاد میں سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ وفی روایت قال مجاہد قلت لابن عباس، ایک روایت میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عباس کے لیے، اسجد فی سعد، کیا میں سجدہ کروں سورہ صاد میں؟ فقارا ومن ذریتہ داود و سلیمان حتی اتا فبہداہ، فبہداہ مقتدی۔ انہوں نے یہ عید پڑھ دی عبداللہ بن عباس مفسر قرآن نے، ومن ذریتی داود و سلیمان، ان کی اولاد میں سے داود اور سلیمان، اور یہاں تک پہنچے فبہداہ مقتدی، آپ ان کی اقتداء کریں۔ فقال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ممن امر ان یقتدی بہم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ رواہ البخاری۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ الفصل الثانی، جی دوسری فصل۔ عن عمرو بن العاص قال اقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سجدۃ فی القرآن۔ لو جی، اقرا یقرؤ، قرا یقرؤ پڑھنا اور اقرا یقرؤ پڑھانا، یہ باب افعال ہے۔ جیسے ہے نا وہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ترجمہ کریں ذرا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کتنے سجدے پڑھائے؟ 15 سجدے پڑھائے آپ نے۔ منہا ثلاث فی المفصل، ان میں 3 سجدے مفصل صورت، مفصل صورتوں میں ہیں۔ مفصل صورتیں کون سی ہیں؟
کہاں سے شروع ہوتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پڑھایا ہے میں نے جو پڑھایا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مفصل صورتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے مجھے کھپانا ہوتا ہے، یاد نہیں کرنا ہوتا۔ سورت حجرات سے سورت ناس تک۔ بہت مہربانی۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ رقیہ نے بتایا ہے؟ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ سورہ حجرات سے سورہ ناس تک، آگے 3 قسمیں ہیں، اوساط مفصل، نہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، کسار مفصل، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو سورہ حجرات سے ناس تک کتنے سجدے ہیں؟ 3 کہاں کہاں؟ ایک نجم میں، ایک سورہ انشقاق میں، ایک سورہ علق میں، باقی 12 سجدے سارے قرآن میں۔ کل کتنے ہو گئے؟ 15۔ آگے چلے۔ وفی صورت الحج اور وسجدتین وفی صورت الحج، وسجدتین رواہ ابو داؤد۔ اور سورہ حج میں 2 سجدے۔ سورہ حج میں کتنے سجدے؟ 2۔ یہ جو دوسرا سجدہ ہے نا، جو آپ نے کل کہا تھا کہ 14 ہیں، یہ ہمارے آداب بھائی سورہ حج کا دوسرا سجدہ نہیں مانتے، اس لیے وہ 14 کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، آگے سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سجدے ہیں، وہ 1 مانتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ ابو داود ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ صلی عقبہ اللہ بن عامر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فضلت سورۃ الحج بأن فیہا سجدتین۔ لو جی، سورہ حج اس لیے فضیلت دی گئی کہ اس صورت میں 2 سجدے ہیں۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے یہی وجہ ہے۔ ومن لم یسجدہما فلا یکرہما۔ لو، اور جو ان دونوں سجدوں کو پڑھے نہ، اور جو یہ دونوں سجدے نہ کرے وہ اس صورت کو نہ پڑھے۔ جس نے یہ دونوں سجدے نہیں کرنے وہ سورہ حج نہ پڑھے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی وقال ھذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی۔ اس کی سند قوی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل میں انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہم نے اس کی پوری تحقیق کی ہے، اس کی سند کی، اس کی سند صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے۔ میرے پاس دلائل ہیں اللہ کی مہربانی سے، یہ امام صاحب کو بھول ہوئی ہے۔ وفی المصابیح فلا یکرہھا کما فی شرح السنۃ۔ مصابی میں ہے وہ سورہ حج نہ پڑھے جیسے شرح سنہ میں ہے، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ ٹھیک ہے؟ روایت کس کو؟ ابو داؤد نے اور وعن ترمذی ابن نے۔ عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے نا، وہ اس وقت نہیں مانی جائے گی جب اس کا ٹکراؤ ہو جائے کسی صحیح حدیث کے ساتھ۔ اس کا ٹکراؤ کوئی نہیں، یہ ٹکرا تو نہیں نہ رہی، اس لیے یہ قابل عمل ہے، اور ضعیف ہے بھی نہیں یہ ضعیف۔ جی۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صلاۃ الظہر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا، ثم قام پھر آپ کھڑے ہو گئے، فرکع آپ نے رکوع کیا۔ فرأوا انہ قرأ تنزیل السجدۃ۔ لوگوں نے خیال کیا
کہ آپ نے زور کی نماز میں پڑھی ہے سورہ سجدہ۔ سجدہ 21ویں پارے والی۔ رواہ ابو داؤد وعنہ انہ قال کان رسول اللہ یقرأ علینا القرآن رسول اللہ ہم پہ قرآن پڑھتے، فإذا مر بالسجدۃ کبر، جب آپ گزرتے آیت سجدہ کے پاس سے تو آپ اللہ اکبر کہتے وسجدنا معہ، اور ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ کرتے۔ رواہ ابو داؤد، روایت کس کو؟ ابو داؤد۔ ابو داود نے۔ وعنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ عام الفتح سجدۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال آیت سجدہ پڑھی، فسجد الناس کلہم، سب لوگوں نے سجدہ کیا، منہم راکب والساجد، بعض ان میں سوار تھے اور بعض منہم الراکب علی آگے الارض، ہاں؟ والساجد علی الارض، اور بعض زمین پہ سجدہ کرنے والے تھے۔ جو سواری پہ تھا اس نے سواری پہ سجدہ کر لیا، کیسے؟ آپ نے ہاتھ رکھ دیا پیشانی کے نیچے۔ ان الراکب لا یسجد علی یدہ، سوار جو تھا نا وہ سجدہ کر رہا تھا اپنے ہاتھ پہ، ہاتھ پر سجدہ کر رہا تھا۔ جی الحمدللہ۔ رواہ ابو داؤد۔ اس کو روایت کیا ابو داود نے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسجد فی شیء من المفصل، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لم یسجد فی شیء من المفصل، مفصل صورتوں میں سے کسی صورت میں سجدہ نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس کو بھول ہے، پیچھے ابو ہریرہ کی حدیث آئی ہے کہ مفصل صورتیں آپ نے پڑھی اور آپ نے فرمایا مفصل صورتوں میں 3 سجدے ہیں۔ ابو ہریرہ کی بات زیادہ مانی جائے گی، زیادہ راجح ہے، کیونکہ وہ اپنا 7 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں پہلے کی ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ نے نہ کیا ہو، لیکن جو آپ کا بعد والا عمل ہے، آخری عمل ہے زندگی کا، وہ مانا جائے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہ ہو عبداللہ بن عباس نے۔ منذ تحول الی المدینہ، جب سے آپ گئے مدینہ۔ اور یہ کیا ہے؟ چلے رواہ ابو داؤد۔ روایت کیا اس کو ابو داود نے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ قرآن کے سجدوں میں کہا کرتے، پڑھا کرتے رات کے وقت۔ سجد وجہ، کیا کہا کرتے؟ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ سجدہ، سنائیں چلے سنائیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، دوبارہ پڑھیں عائشہ آپ۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہاں یہ الفاظ نہیں نا فتبارک اللہ، ویسے دوسری حدیث میں الفاظ ہیں۔ سجدہ وجہیہ، سجدہ کیا میرے چہرے نے، سجدہ فعل، وجہیہ مضاف الیہ مل کر فاعل، وجہ للذی اس ذات کے لیے خلقہ جس نے میرے چہرے کو پیدا کیا۔ آگے وشق سمعہ، لگائے کان اور آنکھیں، بحولی وقوتی، اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ دوسرے حدیث میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، ٹھیک ہے؟ اللہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ والترمذی والنسائی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ ٹھیک ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ علیہ بن وسلم، عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا،
فقال یا رسول اللہ رأیتنی اللیلۃ رأیتن اللیلۃ، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا اپنے آپ کو اللیلۃ آج رات. اللیلۃ کا معنی کیا کریں گے؟ آج رات. وانا نائم اور میں سو رہا تھا، یعنی خواب میں دیکھا. کانی اصلی خلف شجرۃ، لو گویا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پیچھے ایک درخت، درخت کے. فسجدت میں نے سجدہ کیا فسجدت الشجرۃ، اور میرے ساتھ درخت نے بھی سجدہ کیا. اللہ، درخت بھی جھک جاندے قرآن سن کے لسجودی، میرے سجدے کی وجہ سے. قرآن کا اتنا اثر کہ درخت بھی سجدے میں پڑ جاتے. انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن تمہارے اوپر کیوں نہیں اثر کرتا؟ فسمعتها تقول، میں نے سنا اس درخت کو، سن لیں حدیث سن لیں، میں نے سنا اس درخت کو وہ کہہ رہا تھا تقول اللہم اکتب لی بہا عندک، اللہ مکتب لی، بہا عندک آگے اجرا، اجرا، اللہ مکتب لی بہا عندک اجرن، اللہ لکھ دے میرے لیے اس سجدے کے عوض اپنے ہاں اجر. حتی انی بہا وزرن، اور مٹا دے میرا وزر، بوجھ، گناہ. وجعلہا لی عندک ظہرن، اور بنا اس کو میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ. او تقبلہا منی، ہاں، او تقبلہا منی، یا قبول کر اس کو مجھ سے، کما تقبل تا تقبلتہا من عبدک داود، جیسے تو نے قبول کیا اس کو اپنے بندے داود علیہ السلام کی طرف سے. اللہ کتنی پیاری دعا. یہ درخت کہہ رہا ہے، درخت. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتاً، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے آیت سجدہ پڑھی، ثم سجد پھر آپ نے سجدہ کیا. فسمعتہ وهو یقول مثل ما اخبرہ الرجل، بسلما، اخبرہ الرجل، میں نے آپ کو سنا، آپ کہہ رہے تھے جیسے بتایا آپ کو آدمی نے، آپ بھی وہی دعا پڑھ رہے تھے جو وہ آدمی درخت سے سن کے آیا تھا. عن قول الشجرۃ. ٹھیک ہے. رواہ الترمذی وابن ماجہ الا انہ لم یذکر وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے تقبل منی کما تقبلتا من عبدک داود. وقال الترمذی ھذا حدیث غریب. الفصل الثالث، تیسری فصل. فصل. کیوں جی، کیسی بات ہے، قرآن پڑھا جائے تو پتھر بھی جھومتے ہیں، درخت بھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں. انسانوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھا جائے آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں. وہ اسید بن عزیر والی حدیث، فرشتے آ جاتے ہیں. نبی نے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے صبح کی، سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، جن آ گئے، جن. اللہ اکبر، وہ جھومنے لگے جن. اللہ نے سورہ جن نازل کر دی. یہ قرآن کی تاثیر ہے، برکت ہے. چلے تیسری فصل. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم فسجد فیہا وسجد من کان معہ. رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سورہ نجم پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی سجدہ کیا. غیر ان شیخن من غیرہ قریش، غیرہ ان شیخن نہیں، غیر ان شیخن، ان شیخن من قریش، علاوہ قریش کے ایک بوڑھے کے، ایک بوڑھا بابا، بڈھے بڑے اڑیل ہوندے نے، زیدر اڑ گیا، اکھڑ اڑ گیا، بڈھا کبیڑ.
اخذ کفن من حصا، اس نے لی کنکریوں کی ایک مٹھی او تراب، یا مٹی کی، فرفعہ الی جبہتہ، ہتھیلی میں کنکریاں یا مٹھی لی، اس کو اٹھا دیا اپنے ماتھے کی طرف. انہوں نے کہا اے ٹھیک ہے، میرے بھائی کافی ہے. وقال یکفینی ھذا، اس نے کہا مجھے یہ کافی ہے. قال عبداللہ فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا، بعدو قتلا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، اس کے بعد وہ کافر مارا گیا. کافر. وہ کون تھا؟ بڈھا. وہ بوڑھا کون تھا؟ امیہ بن خلف. اڑیل اکھڑ بوڑھا زدل زدی. متفق علیہ. وزاد البخاری فی روایت وہو امیہ بن خلف. اور وہ امیہ بن خلف تھا. وعن ابن عباس رضی اس اللہ لیے نا جو یہ بوڑھے ہوتے ہیں نا، ہمارا گاؤں ہم نے بڑا ان کو سمجھایا، بہت بہرحال بڑا کور بھی کیا ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ. الحمدللہ ہم نے اپنے گاؤں میں تبلیغ کی. جب ہم ادھر سے آگے چونیا میں تو بعد میں تو مسجدیں ہی الگ الگ ہو گئی. وابیوں کی مسجد الگ، حنفیوں سنیوں کی الگ. لیکن ہمارے تو ایسے نہیں ہوا، ہم سمجھاتے رہے، ان کے ساتھ رہے ہیں. یہ ضرور تھا کہ جو بڑے تھے بڈھے وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ منڈے جو نواں دین لے کے آگے نے، مولوی عبدالرحمان تے گلاں نہیں دسدا سی، وہ سن مولوی عبدالرحمان دا، مولوی عبدالرحمان دے حوالے دیندے سن. میں کہتا تھا عبدالرحمان کیا ہے؟ نبی الاسلام کی بات کریں. عبدالرحمان جو ہے اس کی بات کو ہمارے لیے نص ہے، دلیل ہے. وہ تو امتی ہے، وہ کیا ہے عبدالرحمان؟ اگر عبدالرحمان صاحب ہوتے ہم ان کے ساتھ بھی بات کرتے. بہرحال بوڑھوں نے نہیں مانا. لیکن الحمدللہ آج بڑا انقلاب آیا ہے. وہ میری تقریریں سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اور ادھر جلسہ ہوتا ہے. جب میں جاتا ہوں تو ان کو حالانکہ اپنے گاؤں کے اندر بندے کی نہیں قدر ہوتی، جتنے مرضی وہ مولوی بلا لیں دور دور سے، لیکن الحمدللہ ان کو میری تقریر کا انتظار ہوتا ہے. جب تقریر کر لیتا ہوں تو لوگ چلے جاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں آپ نے آخر پہ تقریر کرنی ہے اپنے گاؤں میں. الحمدللہ یہ ہماری تبلیغ کا اثر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کا اثر ہے. یہ پیغام پہنچتا ہے ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر شہر، پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام میں. میں نے بخاری پڑھائی، الحمدللہ پوری دنیا نے سنی. آج مشکات پڑھا رہا ہوں، یہ پیغام دور دور تک جا رہا ہے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد ہم نے پھر بخاری پڑھانی ہے. آپ نے پڑھنی ہے نا انشاءاللہ؟ پڑھنی ہے نا انشاءاللہ؟ آپ جلدی آپ ناگہ نہ کیا کریں، مشکات مکمل کریں. اور یہ جو جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں سامنے بیٹھ کے یا گروپ میں جتنی سنیں گی، انشاءاللہ ہم آپ سب کو اسناد بھی دیں گے، اور ادھر بلا کے ہم آپ کو چاندی کے تاج بھی پہنائیں گے، کتابیں بھی دیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو نوازیں گے، الحمدللہ آپ کو عزت دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. پہلے ہماری بچیوں نے بخاری پڑھی، ہم نے ان کو تاج پہنائے، چاندی کے پہنائے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو؟ پہنائے تھے. لڑکوں نے پڑھی، بچوں نے، ان کو بھی ہم نے چاندی کے تاج پہنائے. میں نے خود جب بخاری پڑھی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کئی تاج پہنائے گئے. لاہور میں پہنایا گیا، گجرانوالہ میں، خانے وال میں، اسلام آباد میں، ادھر چونیا میں، بڑی بڑی جگہوں پہ، اور بڑی بڑی محفلوں میں، اور بڑے بڑے علماء اور شیوخ اور محدثین کی موجودگی میں الحمدللہ مجھے تاج پہنائے گئے. اللہ تعالیٰ یہ دین کی برکتیں ہیں، قبول فرمائے. تو آپ وعدہ کریں آپ نے ہم سے تاج لینا ہے، کہہ دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. لو جی چلے آگے چلے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی سواد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا. صاد میں، صاد والقرآن ذی الذکر. جی
وقال سجدها داود توبة سجدہا داود، سجدہ کیا داود علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے، ونسجدها شكرا اور ہم سجدہ کریں گے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے، شکر بجا لاتے ہوئے۔ رواہ النسائی۔ رواہ النسائی، اس کو روایت کیا نسائی نے۔ باب اوقات النہی۔ باب ختم، باب اوقات النہی۔ کل ہم پڑھیں گے ممنوع اوقات، جن جن اوقات میں نماز نہیں ہوتی، نہیں پڑھنی چاہیے، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لو جی سبق نکالیں، آج ذرا ٹائم بھی تھوڑا ہے، مہمان آ جا رہے ہیں، نکالیں کون سی آیت پڑھنی ہے؟ آیت کون سی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ بس میں اکیلا ہی کافی ہوں کھپنے کھپانے کے لیے، آپ نہ محنت کیا کریں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ آیت کون سی ہے؟ فی قلوبہم مرض۔ ہاں جی کیا کہہ رہی ہو؟ جی کیا کہہ رہے ہو؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جی فی حرف جار، قلوب کیا ہے؟ قلوب جمع ہے یا واحد؟ اس کی واحد کیا؟ اس کی واحد قلب، ہم ضمیر ہے، مرضن یہ کون سا صیغہ ہے؟ مرضن، ہاں جی یہ مصدر ہے، مصدر، یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ امراض، امراض، اس کا باب کیا ہے؟ اس کا باب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا باب ہے مارزہ یمرزو، مارزہ بروزن عالمہ، ہفتہ کی سامنے سے کیا ہے؟ ہفتہ کے سامنے سے صحیح، ٹھیک ہے، نہ حرف علت ہے، نہ ایک جنس کے دو حروف، اور نہ ہی حمزہ، یہ صحیح ہے۔ اور یہ شش کے سامنے سے کیا ہے؟ شش کے سامنے، آج یہ نیا لفظ آ گیا ہے، یہ ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی، اور دوازدہ کے سامنے سے کیا ہے؟ دوازدہ، یہ آپ کو نہیں آنا، یہ بات آگے چلی جائے گی۔ چلے مرض، فی حرف جار، قلوب مضاف، ام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، چھوٹی سی ترکیب یاد کر لے، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور، متعلق قائم کے ہو کر خبر مقدم، مرض مبتدا مؤخر، خبر مقدم، مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے زادہ، زادہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب، فعل، کچھ تو ہمت کریں،
ماضی معلوم، باب زاد یزید زیادتا، ٹھیک ہے، بر وزن الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ بتا رہی ہو، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ضرب یضرب، زادہ، ہفتہ شام میں سے کیا ہے؟ اصل میں ہے زایدہ، زایدہ، ہفتہ شام میں سے کیا ہے؟ اجوف یائی، درمیان میں یا آ رہی ہے نا، اجوف، اجوف یائی، زایدہ، زاد یزید، زادہم اللہ، زادہ فعل، ہم مفعول، لفظ اللہ فاعل۔ چلے آگے برزا وہ بتا دیے، اچھا آگے ولہم، لام کیا ہے؟ حرف جارہ، اچھا ہم ضمیر مجرور، عذاب یہ کون سا صیغہ ہے؟ مصدر، پیچھے میں نے پڑھایا ہے آپ کو، مصدر ہے۔ علیم کون سا صیغہ ہے؟ علیم، علیم کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، علیم، شدید، خبیر، لطیف، عظیم، حلیم، شریف، بصیر، نذیر، بشیر، علیم کون سا صیغہ ہے؟ بر وزن فعیل، واحد مذکر صفت مشبہ، درد دینے والا۔ اس کا باب کیا بنے گا؟ علیم کا باب کیا بنے گا؟ آپ نے تو بالکل ہمت ختم کر دی ہے۔ اس کا باب ہے، ہاں شاباش، بولے کرو، غلط داشتہ کرو، لیکن آپ صحیح بتا رہی ہو، عالمہ یعلم، بر وزن عالم یعلم، عالم عین کے ساتھ، یہ ہے حمزہ، عالم یعلم۔ السلام علیکم، یہ اب تک شام میں سے کیا ہے؟ جی 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 جی، میں کلاس میں ہوں، میں کلاس میں ہوں، 10 منٹ ٹھہر کے بات کرتے ہیں، آن لائن کلاس ہو رہی ہے۔ جی بتائیں عالمہ ہفتہ شام میں سے کیا ہے؟ عالمہ معموز الفا، اللہ کی بندیو، معموز الفا، فا کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے نا، عذاب علیم، آگے سمجھ کہ نہیں؟ علیم، عالمہ یا علم، علیم، بما کانو، کانو کون سا صیغہ ہے؟ یہ تو بتا دے، جمع مذکر غیب، ہاں بولے بولے، جمع مذکر فعل ماضی معلوم، کانا یکون فعل ناقص ہے، یکذبون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غیب، فعل مضارع، باب کذب یکذب، بر وزن ضرب، ہفتہ شام میں سے کیا ہے؟ صحیح، ہفتہ شام میں سے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ چلے بس اتنا ہی کافی ہے، باقی کل پڑھیں گے۔ آپ یاد کیا کریں، کوشش کیا کریں، محنت کیا کریں، ایسے نہ کریں، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ آپ محنت کیا کریں، پوری تیاری کے ساتھ آیا کریں۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔